الرحمن الرحیم اسکل مینجمنٹ یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک کیریئر کو ڈیولپ کرنے کا چینل ہے، کیریئر کو گرو کرنے کا چینل ہے، جس پر سکلز سکھائی جاتی ہیں، سکلز کے بارے میں ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ آپ اپنی سکلز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہاؤ ٹو چوز یور کیریئر۔ آپ کو اپنا کیریئر کیسے چننا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ جناب کیریئر چننے کے لیے بھی کوئی اسکل کی ضرورت ہے، تو بالکل ضرورت ہے جناب۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو اپنے کیریئر کو سلیکٹ کرنا ہی تو اصل چیز ہے۔ اگر آپ نے اچھا کیریئر سلیکٹ کر لیا، اپنی پسند کا کیریئر سلیکٹ کر لیا، تو آپ ڈیفینیٹلی اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم حاصل کرے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے، اور یہی اس چینل کا مقصد ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن، ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ وی پروڈیوس مینیجرز آؤٹ آف ورکرز۔ چوزنگ اے کیریئر، کیریئر کو کیسے چوز کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے جناب جو بھی جاب آفر ہو جائے بس اس کو جو ہے نا حاصل کر لینا چاہیے، تو جناب ایسا نہیں ہے۔ کیریئر کو چوز کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو جاب آپ کو آفر ہو رہی ہے اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں، کیپیبلٹیز کیا ہیں۔ اگر آپ کی ایبلٹیز یا سکلز میں وہ جاب فٹ ان ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر تیسری چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپرچونٹیز کیا ہیں۔ جو بھی اپرچونٹیز آپ کے سامنے ہیں ان میں سے بیسٹ ہاٹ ایریا کون سا ہے۔ اس جو ہاٹ ایریا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہے، جس میں آپ کی ایبلٹیز بھی ہیں، تو وہ ایریا آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 21 سینچری کے آرگنائزیشنز جو ہیں اور ادارے جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کے اندر کن سکلز کو چاہتے ہیں کہ یہ سکلز ان کے اندر موجود ہوں، کیا کمپیٹنسیز ہوں، کیا سکلز ہوں اور کیا نالج ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا دیکھنی پڑیں گی اور ان کو حاصل کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں نا، Who are reasons to choose a career۔ کچھ لوگ جو ہے یہ جو میں ریزنز بیان کروں گا ان کی وجہ سے جو ہے سلیکٹ کر لیتے ہیں جاب کو، جو کہ بہت ہی غلط کرتے ہیں۔ مثلا پہلی ریزن ہے کہ اس میں بہت سارا پیسہ ہے، بڑی اچھی سیلری بہت اچھی ہے۔ جناب سیلری اچھی ہونا جو ہے نا یہ کوئی اچھی جاب کی علامت نہیں ہے، یا ایسا ہی علامت نہیں ہے کہ آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو آگے چل کے کہ اس میں آپ کامیاب کیوں نہیں ہو پائیں گے جہاں اچھی سیلری بھی ہے۔ پھر دوسری ریزن جو عام طور پر لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب جاب بہت اچھی ہے، کام ہی نہیں ہے، بالکل فارغ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، بہت تھوڑا سا کام ہوتا ہے، صبح صبح ہم 1 گھنٹے میں پورا کر لیتے ہیں۔ تو یہ جاب بھی کوئی اچھی نہیں ہے، یہ ریزن اچھی نہیں ہے۔ ایسی جاب جو ہے اس میں آپ گرو نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہے تیسری ریزن ہے اٹس ایزی، بہت آسان جاب ہے، ہر کوئی کر لے گا، یہ تو ایک بچہ بھی کر سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو جناب یہ بھی کوئی اچھی ریزن نہیں ہے، اچھی جاب نہیں ہے، اس میں بھی آپ گرو نہیں کر سکیں گے۔ یہ تینوں ریزنز جو میں نے دی ہیں ان کی وجہ سے کوئی بھی جاب سلیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آسان ہو تو بھی، کام نہیں ہے تو بھی، اور اگر سیلری بہت اچھی ہے تو بھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی جابس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ سکلز ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں جابس میں، جن میں عام طور پر جتنی بھی سکلز ہیں ان کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: کریٹیو سکلز، انٹرپرسنل سکلز اور ٹیکنیکل سکلز۔ کریٹیو سکلز جو ہے یہ دیکھیں، یہ کریٹیوٹی کے بارے میں ہے، یہ ویڈیو کا تھم نیل ہے، ڈیسیژن میکنگ ہے، یہ میں پہلے ویڈیوز بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ دوسرا انٹرپرسنل سکلز، کمیونیکیشن سکلز ہے، ہاؤ ٹو سالو پرابلمس ہے، کریٹیو ویز آف سالونگ پرابلمس ہے، پھر ہاؤ ٹو میک اے گڈ ٹیم، پرفارمنگ ٹیم۔ یہ ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل پر، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے ٹیکنیکل سکلز، یہ اس کا تھمبنیل ہے،
یہ جو جاب آپ کر رہے ہیں اس جاب کے بارے میں اسکلز ہوتی ہے، ان پر بھی میں نے ایک تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، یہ آپ جا کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابو آل سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سیلف کانفیڈنس کے بغیر آپ اس میں چاہے یہ ساری اسکلز ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آتے ہیں جناب سلیکٹ کون سا کرنا چاہیے جاب، سلیکشن آف جاب۔ پہلی چیز ہے جناب انوائرمنٹ، جہاں آپ نے جاب کرنی ہے اس انوائرمنٹ کو دیکھنا چاہیے، وہ انوائرمنٹ کیسی ہے، کیا جگہ صاف ستھری ہے، لائٹنگ کا انتظام اچھا ہے، ٹمپریچر کنٹرول کا نظام اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر جو لوگ امپلائیز وہاں کام کر رہے ہیں کیا وہ خوش ہیں۔ تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں انوائرمنٹ کی، کہ جہاں بہت زیادہ شور ہو جس جگہ میں، وہاں آپ جاب نہیں کر پائیں گے۔ مثلا صابن کی جو فیکٹریاں صابن بناتی ہیں وہاں ان فیکٹریوں میں بڑا شور ہوتا ہے، خاص طور پر کپڑے دھونے والے صابن جہاں بنتے ہیں، تو وہاں تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، تو 4 دن میں آپ کے کان جو ہے نا وہ آواز سننے سے متاثر ہو جائیں گے، اور یہ جاب آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بہت بدبودار جگہ جو ہے وہاں بھی آپ جاب کرنا پسند نہیں کریں گے، چاہے کتنی بھی سیلری آپ کو دے دی جائے۔ اسے اور بھی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 2 ہے انٹیگریٹی، عزت جہاں نہ ہو وہاں جاب نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں بھی جاب کریں عزت کے ساتھ کریں۔ اس کی اس طریقے سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جو پہلے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں کیا وہ خوش ہیں، اگر وہ خوش ہیں تو آپ بھی خوش ہوں گے، وہ اگر ان کی عزت ہے تو آپ کی بھی ہوگی۔ اور ایسی جگہ پر جہاں روز باس آپ کو بلا کے آپ کی بےعزتی کرتا ہو آپ جاب نہیں کر پائیں گے، چاہے سیلری کتنی بھی اچھی ہو۔ ٹیک ہوم، اب دیکھیں سیلری میں تیسرے نمبر پر میں نے بیان کی ہے۔ ٹیک ہوم جو ہے مثلا آپ کے پرکس کیا ہیں، سیلری کیا ہے، فیسلٹیز کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تیسرے نمبر پر آتی ہیں۔ اب اگر یہ اچھی ہیں اور اوپر والی دونوں کنڈیشنز بھی اچھی ہیں تو یہ جاب بالکل آپ کے لیے فٹ ہے، بشرطے کہ اس میں آپ کی دلچسپی بھی ہو جو میں نے پہلے بیان کی، اور آپ کی ایبلٹیز بھی اس کے مطابق ہوں۔ پتہ چلے کمپیوٹر ریلیٹڈ جاب ہے، آپ کو کمپیوٹر ہی نہیں آتا تو آپ وہاں کیسے کام کریں گے؟ تو اس لیے جو آپ کا جاب ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس ایبلٹی ضرور ہونی چاہیے۔ ڈیسائیڈ آل کیپنگ آل فیکٹرز ان مائنڈ، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ جاب آپ کو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا پھر اس کمٹمنٹ کو آنر کرنا چاہیے، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب کسی بھی جاب میں سکسیس کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ طے ہے کہ جاب کی سلیکشن جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے، وہ آپ نے خود سلیکٹ کیا ہے اس جاب کو۔ پھر ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے باس سے ڈسکس کر لی ہے، دوبارہ اسی ٹاپک پر باس سے بات مت کیجیے، اس سے بعد باس جو ہے وہ آپ کے بارے میں اچھا تاثر نہیں لے گا۔ پھر کیپ ایتھکس اینڈ مورل ویلیوز آن ہائر پریورٹی، مورل ویلیوز کو ہمیشہ ہائر پریورٹی پہ رکھیں، ٹھیک ہے، ایتھکس کو بھی رکھیں، مثلا تھینک یو، ویلکم، آئی ایم آنرڈ۔ تو اس چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے بارے میں اچھا تاثر دیں گی ادارے میں، اور ادارے کے لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ پھر اسٹارٹ ٹائم بٹ نو پیک اپ ٹائم، کسی بھی ادارے میں کام شروع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کو ختم کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو لہذا صبح آپ ٹائم سے جائیں اور پیک اپ جو ہے وہ جب آپ کا کام ختم ہوگا پھر ہوگا۔ ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اس جاب میں۔ اگر آپ کام چھوڑ کے روزانہ اٹھ جائیں گے اور بعد میں آپ کا باس تلاش کرتا پھرے گا تو پھر ایسی ایک جاب میں آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ more responsibility means you are important to your organization، زیادہ رسپانسبلٹیز اگر آپ کے اوپر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کو جو ہے نا ایک ضروری بندہ تصور کرتا ہے، آپ اس ادارے کے ضروری امپلائی ہیں، آپ اس ادارے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، لہذا
رسپانسبلٹی سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو رسپانسبلٹی جتنی بھی ہوں وہ ان کو آنر کیجیے, اسی سے آپ کا کیریئر بنے گا. پھر آفس ڈسپلن. آفس ڈسپلن کا خیال رکھیے, اس لیے کہ اگر ڈسپلن نہیں ہے تو ظاہر ہے ہر چیز ہیپرڈ مینر میں ہو رہی ہوگی, تو ایسی صورت میں آپ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے, دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. پھر مینرز, ایڈ ویلیوز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 0 آپ لکھ دیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کے لیفٹ پہ 1 لگا دیں تو یا تو یہ 10 ہو جائے گا, یا 100 ہو جائے گا, یا 1000, 10,000, 1 lakh اس طرح ہو جائے گا, اور اس کی بڑی ویلیو ہو جائے گی. لہذا آپ اپنے کام میں اپنی ویلیوز میں 1 لگائیے تاکہ اس کی کوئی ویلیو ہو. ہینڈلنگ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کسٹمرز. کسی بھی ادارے کے جو انٹرنل امپلائی ہوتے ہیں وہ انٹرنل کسٹمرز ہوتے ہیں, اور ایکسٹرنل کسٹمرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ادارے کے باہر کے لوگ ہیں. تو دونوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ بندہ آج آیا ہے کل تھوڑی آئے گا, یا آئندہ تھوڑی آئے گا, بس ٹھیک ہے اس کو تنخواہ دیں, اس کو جو ہے نا آگے پیچھے کر دیں. جو اس کا مسئلہ ہے پہلے اس کو سنیں اور پھر اس کو حل کریں. ڈسٹریبیوشن آف ریسپانسبلٹی ٹو یور سبارڈینیٹس. اپنے سبارڈینیٹس کو جو ریسپانسبلٹیز آپ ڈیزگنیٹ کرتے ہیں, ان کو جو ہے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, یہ دیکھ کر کیجئے کہ اس بندے کے اندر پوٹینشیل بھی ہے, وہ کام اس کو کر بھی سکتا ہے. آپ نے ایک ایسا کام کسی بندے کو مت دیجئے جو وہ کر ہی نہیں سکتا, بندے کے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہے. پھر کریٹ گڈ انوائرمنٹ, کنٹریبیوٹ واٹ یو کین. اچھی انوائرمنٹ پیدا کیجئے, اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیجئے انوائرمنٹ بنانے میں. انوائرمنٹ دیکھیے, ایک تو وہ ہے جو پہلے میں نے بیان کیا ہے. ایک انوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ خود اس آفس کو گندا کر دیتے ہیں, چیزوں کو ہیپر مینر میں رکھ دیتے ہیں, آتے جاتے کاغذ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, سگریٹ پیا پھینک دیا. حالانکہ سگریٹ آفس میں نہیں پینا چاہیے, لیکن تمباکو نوشی سے تو ویسے ہی پرہیز کرنی چاہیے, لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہ انوائرمنٹ کو خراب کرنے والی بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. گیو ریسپیکٹ گیٹ ریسپیکٹ, یہ انٹرنیشنل اصول ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں, دوسرے آپ کی عزت کریں گے. آپ اگر کسی کی عزت نہیں کریں گے کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. پھر ہے بی پازیٹیو. ہمیشہ پازیٹیو رہیے, نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے قریب مت آنے دیجیے. اگر آپ پازیٹیو رہیں گے لوگ بھی آپ کے بارے میں پازیٹیو رہیں گے. لسن ٹو ادرس انسٹیڈ آف امپوزنگ یور سیلف. آپ دوسروں کی بات سنیں, اپنے اتھارٹیٹو نہ بن جائیں, ان کے باس نہ بن جائیں. بی امانگ آؤٹ اسٹینڈنگ. ہمیشہ یہ یاد رکھیں آؤٹ اسٹینڈنگ لوگوں میں شامل رہیں. کوشش کریں آپ آؤٹ اسٹینڈنگ, اگر آرگنائزیشن میں ایک بھی بندہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے. پھر آرگنائزیشنل ڈسپلن. دیر از نو آئی, اٹس وی. یہ یاد رکھیں کہ ایک کام کیا ہے نا, یہ نہیں کہیں میں نے کیا ہے, یہ کہیں ہم نے کیا ہے, کیونکہ اس میں بڑی طاقت ہے. نو فیوریٹ بٹ پریفرنس آن پرفارمنس. گرائن شپ جو ہے اور پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے, بلکہ پرفارمنس پر جو ہے وہ گریڈ کرنا چاہیے امپلائیز کو. پھر ہے فالو پالیسی پروسیجر ایز اے سسٹم. بالکل صحیح ہے, پالیسیز اور پروسیجرز کو جو ہے نا اپنے ادارے کے جو ہیں ان کو ضرور فالو کیجئے, ان پر عمل کیجئے. ٹرانسپیرنسی, ڈو ناٹ ہائڈ اننیسیسریلی. ٹرانسپیرنسی رکھیے, چیزوں کو خام خواہ جو ہے نا چھپانے کی کوشش مت کیجئے, خاص طور پر غیر ضروری چیزوں کو مت چھپائیے. مینجمنٹ ٹو پرووائڈ انوائرمنٹ ایز اٹ یو آر امپورٹنٹ. آپ مینجمنٹ آپ کو صرف انوائرمنٹ پیدا کر کے دے سکتی ہے, ایک اچھا آفس بنا کے دے سکتی ہے. Who can take the responsibility and can deliver. اب یہ ضروری ہے کہ جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو ادارے کے کام ہیں, ان کو کون, رسپانسبلٹیز کو کون اچھے طریقے سے لے سکتا ہے. اگر آپ والنٹیئر ہو کر کسی کام کو لے لیتے ہیں
you will be respected. Trust. ये पहले भी मैंने कहा था कि ये बड़ा क्रिटिकल होता है. ट्रस्ट या तो होता है या नहीं होता, या 100% है या 0 है. किसी बंदे के ऊपर भी आप ट्रस्ट अगर रखते हैं, किसी इदारे पे ट्रस्ट रखते हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे, टीम पे ट्रस्ट रखते हैं, तो या तो है ट्रस्ट या नहीं है. ये ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब फलां बंदा 25% ट्रस्टेबल है, फलां बंदा 50% ट्रस्टेबल है. ऐसा नहीं होता. ट्रस्ट या तो है या नहीं है, आइदर 0 और 1. तो ये थी जनाब आज की वीडियो. मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी. इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ. इल्म को फैलाना सदका जारिया है, और मुझे उम्मीद है आप इसको शेयर करके सदका जारिया में हिस्सा जरूर लेंगे. अगली वीडियो में फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.